پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جھنگ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور 1953 میں آپ کی پیدائش ہے، تو 1971 کا واقعہ جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، 1971 ایک المناک سال ہے پاکستان کی تاریخ میں، جب پاکستان کے دو حصے ہوئے تھے۔ 1971 حضرت کی عمر کتنی ہو گئی؟ پھر 53 اور 71 18 سال، ہم 18 سال کے آپ حضرت تقریباً ہیں۔ تو 1971 میں تبلیغی جماعت آپ کے علاقے کی مسجد میں آئی ہوئی تھی، محلے کی مسجد میں، تو رات کو آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہی ٹھہرے۔ تو جب رات کو آنکھ کھلی، تہجد تسبیحات وغیرہ سے فارغ ہوئے، تو ابھی فجر کا وقت داخل ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، حضرت پھر آرام کرنے سو گئے، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ اس نیند میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلب مبارک سے خواب میں حضرت جی کے قلب مبارک پر اللہ 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 3 مرتبہ جو ضربیں لگائیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو جسم کے اوپر ایک کپ کپی سی تاری تھی، اور کیفیات قلب کی ایسی تھیں کہ کپڑا باندھنا پڑا، تو جسم کے اوپر کپڑا باندھا کس کے، رومال یا کوئی ایسی چیز، اور پھر کپڑے اوپر پہنے کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چند دن پھر ایسی حلاوت کے گزرے کہ عجیب کیفیت تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کو میں نے اس کی اطلاع کی، تو انہوں نے کہا بھئی اس کی اطلاع پھر لاہور شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کرنی چاہیے، تو ساری دنیا سے چلے گئے، ان کو کرنی چاہیے۔ تو وہ محمد امین صاحب تھے حضرت کے دوست، وہ پھر شیخ صاحب کے پاس آئے، شیخ وجیہ الدین صاحب ان کو بھی 2-3 چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، لاہور میں ادھر ملتان روڈ کے پاس رہتے تھے، ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ وہاں سے خطوط کے ذریعے خط گیا، جواب آیا، اس زمانے میں ایسی کمیونیکیشن تو نہیں تھی فاسٹ، ڈاک خانے سے ڈاک آتی جاتی، تو ان کا آیا کہ جی ان کا قلب جاری ہو چکا ہے، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر کسی متبع سنت شیخ سے بیعت ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا کام لیں گے، اور اگر یہ کہیں بیعت نہ ہوئے تو خطرہ ہے کہ شیطان کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ پھر اگلا مشورہ یہ ہو کہ بیعت کن سے ہو، تو طے یہ پایا کہ کراچی کے اندر شیخ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جائے۔ جب یہ طے ہو گیا تو خط لکھ دیا حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے ان کو، ان کا جواب آیا کہ آپ کو غائبانہ بیعت کر لیا گیا ہے، پھر ملاقات ہوگی تو پھر اگلے مراحل ہو جائیں گے۔ تو خط کے ذریعے ابتدائی بیعت ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بیعت کے چند مہینے کے بعد لاہور میں یونیورسٹی میں پھر انجینئرنگ کے اندر میں نے داخلہ لے لیا، یہاں آنے لگا۔ تو جیسے یہاں آیا تو شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ لاہور میں تھے، تو فرماتے ہیں کہ روزانہ ان کے پاس میں کچھ وقت گزارتا اور ان سے پھر دین سیکھتا، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے نا مجھے پالش کیا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو حضرت جی کے شیخ کون تھے؟ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، اور پیر تعلیم کون تھے؟ شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی کے پیر تعلیم تھے۔ سلسلہ چلتا رہا، پھر حضرت جی اسی دوران ایک مرتبہ مسکین پور بھی تشریف لے گئے، 4 مہینے رہے وہاں پہ، تو وہاں بھی روزانہ تقریباً 7 گھنٹے روزانہ مراقبہ کرتے، اور ادھر یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران بھی جتنا وقت ملتا مراقبہ کرتے۔ بعض مرتبہ یونیورسٹی میں اشراف پڑھ کے جو مراقبہ شروع ہوتا تو ظہر کی اذان تک چلتا۔ یہ یونیورسٹی لائف تھی، اور یونیورسٹی کے اندر جو روم میٹ تھے نا، جو 2-3 لوگ تھے، کام طے تھے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، چیزیں طے تھیں۔ کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ بہت کم گفتگو کرنے کا موقع ہوتا، سارے کام ہر آدمی آٹومیٹک کر رہا ہوتا تھا، اور سبھی ایک دوسرے کے معاون تھے، تو سبھی تہجد گزار اور ذکر فکر والے تھے۔ تو یہ یونیورسٹی کی لائف حضرت جی کی تھی۔ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے بیعت ہو گئے۔ جنگ سے حضرت چکوال گئے، اور چکوال جا کے حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ تصوف کے جو اسباق ہیں، پہلے 16 ہیں نقشبندی، 17 سے لے کے 35 تک ہے مجددی، وہ چل رہے تھے، کچھ ہو چکے تھے، وہ جا کے کیفیت ساری بتائی، تو حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ نے آگے اس سلسلے کو بڑھایا۔ یہ ضرور فرمایا کہ بھئی نفی اثبات کو ذرا دوبارہ چند دن کر لو، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چکوال کے پہلے اجتماع میں حضرت جی دامت برکاتہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو
خلافت مل گئی حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس کے بعد پھر 1984 میں حضرت جی نے جنگ میں مدرسے کی بنیاد رکھی، 2 سال بعد بنات کی بنیاد رکھی، جامعہ عائشہ اور ماد الفقیر سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا 1989 میں انتقال ہو گیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دینی اسفار کرتے رہے۔ حضرت جی نے ایجوکیشن حاصل کی، پھر مختلف اسپورٹس کے اندر بھی سوئمنگ اور شاید دوسرا کبڈی اور کچھ فٹ بال، کچھ کرکٹ وغیرہ، تو یہ والا بھی آپ کا سلسلہ تھا۔ اور ایک اچھا آپ نے جو ہے نا ہر جگہ ایک جیسے ہوتا ہے نا گولڈ میڈلسٹ اور اس طریقے سے ٹاپ رینکنگ میں رہے۔ پھر آپ کو جاب مل گئی، آپ الیکٹریکل انجینئر تھے تو شکر گنج شوگر مل میں جاب مل گئی۔ بڑھتے بڑھتے آپ وہاں پہ چیف ایک اپنے شعبے کے بن گئے اور ان کی بڑی اچھی ایک سلسلہ رہا۔